انسان کے لیے گھر بنانا یہ اس کی ضرورت ہے، فطرت ہے اور فطرت کا تقاضا بھی ہے، لیکن اگر انسان اپنے گھر کو خوبصورت بنائے، اس کا ڈیزائن اچھا رکھے، اس کی تعمیر اچھا رکھے تو یہ فیشن ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس تو اتنا جنون ہے کہ وہ اپنے حمام اور ٹوائلٹس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ گویا جانے کے بعد ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ انہیں یہاں سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، انہیں حمام ہی کے اندر اپنی ساری زندگی کو گزارنا ہے۔ حاضرین کرام یاد رکھیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری امت کے لوگ اپنا روپیہ پیسہ مٹی اور پانی میں ڈالیں۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر جو گھر ہم اپنی ضروریات کے لیے بناتے ہیں، رہنے کے لیے بناتے ہیں، اگر آپ اس کے ڈیزائن پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے آپ اس کے کونے کونے کو روشن کر دیتے ہیں، پاور اور لائٹ کے ذریعے اسے بالکل روشن کر دیتے ہیں، تو غور کریں کہ ایک ایسے گھر میں بھی ہمیں جانا ہے کہ جہاں پر روشنی کا کوئی سراغ ہونے والا نہیں ہے، جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہے، جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ گھر ہمارا قبر ہوگا۔ قبر ایک مومن کا سب سے بڑا گھر ہے اور سب سے اہم گھر ہے، تو انسان کو سب سے پہلے اپنے قبر کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے قبر کو اچھی طرح سنوارنا چاہیے، اپنے اعمال کے ذریعے اسے روشن کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لیتا ہے، اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوئے مکانات تعمیر کریں گے اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایک ایک روپے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب پیش کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں کہ گھر ہم بناتے ہیں، لیکن جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس میں رہنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جس گھر کو ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کر بنایا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر فنا و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا گھر بھی زمین کے اندر ہے کہ جب آپ اس کی تعمیر کے لیے اپنے اعمال کو پیش کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کریں گے، تو وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے مسلمانوں کی، مومنوں کی جانوں اور مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ حاضرین کرام،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، جنت کے بدلے میں لے لیا ہے۔ اور اگر آپ غور کر دیکھیں گے تو روئے زمین پر جتنی جاندار مخلوق ہے، ہر مخلوق اپنا دن چاہے کہیں پر بھی گزارے، لیکن جب رات آتی ہے، شام کا اندھیرا ہونے لگتا ہے، رات کی تاریکی چھانے لگتی ہے، تو ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو ایک محفوظ مقام کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنا ایک محفوظ مقام کی تلاش کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ چیونٹی سب سے چھوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ سارا دن روئے زمین پر اپنے رزق کی تلاش کرتی رہتی ہے، اپنے رزق کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ جب اسے رزق مل جائے تو وہ زمین میں سوراخ کر زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اور زمین کا یہ سوراخ اس کا بل ہوتا ہے، اور جو بل ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر سارے حشرات الارض کو بھی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ وہ زمین پر اپنا گھر بنائے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، ہر جاندار اپنے مقام پر، محفوظ مقام پر پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ پرندوں کو دیکھیں گے تو پرندے بھی درختوں پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کو لا کر، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑوں کو لا کر ایسا ترتیب دیتے ہیں کہ ایک مضبوط گھر بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ درندوں کو دیکھیں گے تو وہ پہاڑوں کے غاروں میں اپنا گھر بناتے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں اپنا گھر بناتے ہیں۔ تو تمام مخلوقات کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ وہ زمین پر اپنا گھر بنائیں، تو پھر انسان اس معاملے میں آزاد کیسے رہ سکتا ہے، انسان اس معاملے میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ چنانچہ زمین پر انسان کے لیے گھر بنانا یہ اس کی ضرورت ہے، فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے گھر کو خوبصورت بنائے، اس کا ڈیزائن اچھا رکھے، اس کی تعمیر اچھا رکھے، تو یہ فیشن ہے۔ حاضرین کرام، روئے زمین پر تعمیرات کا جو سلسلہ ہے وہ انسانوں ہی کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ تاج محل کو بھی انسان نے بنایا، لال قلعے کو بھی انسان نے بنایا، چین کی دیوار کو بھی انسان نے بنایا۔ اگر آپ مصر کو جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر بڑے بڑے محلات ہیں، ان کو بھی انسانوں ہی نے بنایا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، گھر بنانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ اس میں خوبصورتی پیدا کریں گے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیے خرچ کریں گے، تو پھر یہ ایک آپ کا فیشن ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر غور کریں گے اور اس کے متعلق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کو کس طرح اپنا گھر بنانا چاہیے، کیسا گھر بنانا چاہیے، اور کتنا گھر بنانا چاہیے۔ کہ گھر بناتے وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، وہ کتنے دن اس روئے زمین پر گزارنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سانسیں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر باقی رکھی ہیں۔ حاضرین کرام، آج دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو ایسا عالیشان بناتے ہیں کہ اس کی تعمیر کو دیکھ کر حیرت ہونے لگتی ہے، اس کی تعمیرات پر تعجب ہونے لگتا ہے۔ اگر گھر مثال کے طور پر 1 لاکھ میں بنایا جائے تو اس کے ڈیزائن کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے ہم 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ بیڈ روم الگ ڈیزائن کا ہوتا ہے، گھر کا ہال الگ ڈیزائن کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دیوان خانہ ہو، مہمان خانہ ہو، تو پھر اس کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر حمام، ٹوائلٹ وغیرہ ہو تو اس کا ڈیزائن الگ طریقے کا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس تو اتنا جنون ہے کہ وہ اپنے حمام اور ٹوائلٹس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ گویا جانے کے بعد ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ انہیں یہاں سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، انہیں حمام
حرام ہی کے اندر اپنی ساری زندگی کو گزارنا ہے۔ حاضرین کرام یاد رکھیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری امت کے لوگ اپنا روپیہ پیسہ مٹی اور پانی میں ڈالیں گے۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ اگر جو گھر ہم اپنی ضروریات کے لیے بناتے ہیں، رہنے کے لیے بناتے ہیں، اگر آپ اس کے ڈیزائن پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے آپ اس کے کونے کونے کو روشن کر دیتے ہیں، پاور اور لائٹ کے ذریعے اسے بالکل روشن کر دیتے ہیں، تو غور کریں کہ ایک ایسے گھر میں بھی ہمیں جانا ہے کہ جہاں پر روشنی کا کوئی سراغ ہونے والا نہیں ہے، جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہے، جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ گھر ہمارا قبر ہوگا۔ قبر ایک مومن کا سب سے بڑا گھر ہے اور سب سے اہم گھر ہے، تو انسان کو سب سے پہلے اپنے قبر کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے قبر کو اچھی طرح سنوارنا چاہیے، اپنے اعمال کے ذریعے اسے روشن کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین کرام، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لیتا ہے، اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوئے مکانات تعمیر کریں گے اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو حاضرین کرام پھر ہمیں اپنے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا، ہمیں ایک ایک روپے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب پیش کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں کہ گھر ہم بناتے ہیں لیکن جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس میں رہنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جس گھر کو ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کر بنایا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر فنا و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا گھر بھی زمین کے اندر ہے کہ جب آپ اس کی تعمیر کے لیے اپنے اعمال کو پیش کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کریں گے، تو وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ گھر خبر کا گھر ہے۔ جب بندہ اپنی خبر کو سنوار لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے معاملات میں اس کے لیے آسانی پیدا کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح حاضرین کرام حکایات میں بتلایا گیا کہ ایک بادشاہ نے خوبصورت محل بنوایا، جب محل تیار ہو گیا تو اس نے تمام عام اور خاص لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ آ کر میرے محل کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، اور پھر بادشاہ نے ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگر کوئی اس میں ایک نقص بھی بتا دے گا، ایک خرابی بھی اگر اس میں بتا دے گا، کوئی کمی ایک بھی اگر کوئی اس میں بتا دے گا تو اسے بے شمار انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ حاضرین کرام، تمام لوگ آ گئے اور لوگوں نے جب بادشاہ کے محل کو دیکھا تو اس کے محل کی تعریف کرنے لگے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے، اس کی تعمیر پر لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ اس نے ہر طرح سے ہر چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے، اور فقیر نے جب بادشاہ کے اعلان کو سنا تو دربار میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس میں 3 خرابیاں موجود ہے، 3 نقائص اس میں موجود ہے، 3 کمیاں اس میں موجود ہے۔ تو تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ اس کی خوبصورتی تو بڑی عالیشان طریقے سے ہوئی ہے، اس کی تعمیر بڑے اچھے انداز میں کی گئی ہے، کہیں پر کوئی کمی نظر نہیں آتی، لیکن یہ فقیر ہے کہ اس میں 3 کمیاں نکال کر بتا رہا ہے، 3 خرابیاں اس کی بتا رہا ہے، 3 نقائص اس کے بتا رہا ہے۔ چنانچہ تمام لوگ اس فقیر کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ کے سامنے جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو اس نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ آپ کے اس محل میں 3 نقائص ہے۔ پہلا نقص تو یہ ہے کہ ایک دن آپ کا یہ محل پرانا ہو جائے گا، اور دوسرا نقص یہ ہے کہ ایک دن یہ ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گا، اور تیسرا نقص یہ ہے کہ اس کا بنانے والا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے بات تو بالکل پتے کی کہی ہے، یہ بات بالکل مسلم ہے کہ ایک نہ ایک دن محل تو
پرانا ہونے والا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہونے والا ہے اور اس کا بنانے والا بھی ختم ہونے والا ہے۔ ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کوئی ایسا محل بھی ہے کہ جو کبھی فنا نہیں ہوگا، جو کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اس کا بنانے والا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا؟ تو فقیر نے کہا کہ ہاں، ایک ایسا محل بھی ہے اور وہ محل جنتی محل ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوگا اور کبھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا نہیں ہوگا اور اس کا بنانے والا خالق و مالک ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو جب بادشاہ نے اس فقیر کے ان جملوں کو سنا تو اسے انعام و اکرام کے ساتھ نوازا اور بڑی عزت کے ساتھ اسے اپنے دربار سے رخصت کیا۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ انسان جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرتا ہے تو خبر میں جانے کے بعد اسے اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو پیش کرنا ہے۔ تو اگر ہم زمین پر مٹی کے گھروں کو بنانے کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اگر یہی روپیہ پیسہ، یہی مال و دولت اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں گے، اس کے حبیب کی رضا مندی کے لیے خرچ کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری خبر کے معاملات میں بھی آسانی عطا فرمائے گا، ہمارے حشر کے معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ حکایات میں بتلایا گیا کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اور بڑے عالی شان طریقے سے اسے تعمیر کروایا جا رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا تعمیر ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں نوجوان ہے اور وہ اپنا روپیہ پیسہ اپنے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ اس کا پتہ پوچھ کر اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کا تعارف بھی کروایا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سے بات کرنے لگا، آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تم اپنا جو گھر تعمیر کر رہے ہو اس کی تعمیر پر تمہیں کتنا خرچ لگے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ 1,00,000 درہم کا خرچ مجھے اس پر آئے گا اور اس کی تعمیر بڑی عالیشان طریقے سے ہوگی۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تو مجھے 1,00,000 دینار دے گا تو میں ایک چٹھی پر تجھے لکھ کر دے دوں گا، ایک لیٹر لکھ کر دے دوں گا کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کا ایک محل عطا فرمائے گا۔ چنانچہ نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے ایک دن کا موقع دیجئے، میں اس کے بعد سوچ کر آپ کو بتلاتا ہوں۔ چنانچہ جب دوسرا دن آتا ہے تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کے گھر پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان پہلے ہی سے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا انتظار کر رہا تھا اور اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ جب آپ جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا فیصلہ کیا، تم نے کیا سوچا، تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ یہ 1,00,000 درہم لے لیجئے اور جنت کی محل کی ضمانت مجھے دے دیجئے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے 1,00,000 درہم لے لیے اور ایک چٹھی پر لکھ کر دے دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے مالک بن دینار نے جنت کے ایک محل کے عوض میں اس نوجوان سے 1,00,000 روپیے دیے ہیں، 1,00,000 روپیے لیے ہیں۔ چنانچہ حاضرین کرام وہ چٹھی دے کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کو رقم لے کر آ جاتے ہیں اور ساری رقم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور جانی ماز بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور رو رو کر دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ مولا تیرے بندے نے مجھ پر بھروسہ کر کر 1,00,000 دینار کو تیرے نام پر خرچ کر دیا ہے، جنت کے ایک محل کے عوض میں مجھے دے دیا ہے۔ مولا اگر تجھے تیرے یہ بندے کا مال پسند ہے اور میں نے جو تیرے راستے میں اس مال کو خرچ کیا ہے اگر وہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مولا اس بندے کو جنت کا محل عطا فرما۔ حاضرین کرام حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دعائیں کر رہے تھے اور یہ واقعہ ہو کر جب 40 دن گزر گئے تو آپ کو اپنے مصلے پر ایک چٹھی برآمد ہوئی۔
اور وہ وہی چٹھی تھی جو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو عطا فرمائی تھی، جنت کے عوض میں تحریر لکھ کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ چٹھی لے کر جب اس نوجوان کے گھر کو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس کو کون سے شخص نے غسل دیا، کس نے کفن پہنایا اور اس نوجوان کو کس نے دفن کیا، تو لوگوں نے غسال کے بارے میں بتلایا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس غسال کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ میت کے متعلق اگر کوئی تم نے خاص بات دیکھی ہے تو مجھے بتلاؤ۔ تو اس غسال نے کہا کہ اس شخص نے انتقال سے پہلے مجھے ایک چٹھی دی تھی اور میں نے اس چٹھی کو اس کے ساتھ خبر میں دفن کر دیا ہے، اس کے کفن میں رکھ کر دفن کر دیا ہے۔ آپ نے وہ چٹھی نکال کر اس غسال کو دکھائی اور پوچھا کہ کیا وہی چٹھی ہے؟ تو غسال نے کہا کہ ہاں یہ وہی چٹھی ہے جو میں نے اس نوجوان کی خبر میں کفن کے ساتھ رکھی تھی۔ حاضرین کرام، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک محل اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم اپنی صحت کو، اور اگر مال عطا فرمایا ہے تو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے، مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اچھے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو کچھ بھی مال ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دین ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس اچھی صحت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی چیز کو اچھی طریقے سے استعمال کریں گے، اس کو راضی کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چند دنوں کا مہمان بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، بس ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہماری ضروریات پوری ہو جائے، ہماری خواہشات پوری ہو جائے، چاہے وہ کسی کو دھوکہ دے کر حاصل ہو، کسی کے مال پر قبضہ کر کر حاصل ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کر کر حاصل ہو، کسی کی دل کو تکلیف پہنچا کر حاصل ہو، بس ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری ضروریات کسی نہ کسی طریقے پوری ہو جائے۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ اگر ہم دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈال کر رکھیں گے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ مولا تو نے اس کو جو جو اعضاء عطا فرمائے ہیں، ان اعضاء سے اس بندے نے ایسے ایسے اعمال کیے ہیں، اس طریقے کے گناہ کیے ہیں، اس طرح لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حاضرین کرام، آج تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، کل جب میدان محشر ہوگا، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہوگا، تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اور یاد رکھیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور حدیث پاک میں یہاں تک بتلا دیا گیا کہ دنیا مومن کے لیے مشکلات کا گھر ہے۔ تو ہمیں یہاں پر مشکلات سے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے ایسے اعمال کرنا ہے
کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی رضامندی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ تم اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی بنا لو، ایمان کو مکمل کر لو، تو پھر ہم تمہیں ایمان کی موت عطا فرمائیں گے، ایمان کی موت نصیب کریں گے۔ اور ہر مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے، اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ مرتے وقت میری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، میری موت ایمان کے ساتھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ مجھے موت نصیب ہو جائے۔ تو حاضرین کرام، اگر یہ خواہش ہے تو پھر ہمیں اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جس کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جس سے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں اور حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو جب موت آتی ہے تو اس شان کے ساتھ آتی ہے کہ جب حضرت پیران پیر کا وصال ہوا تو عراق میں، بغداد میں لوگوں نے اس وقت کے جو مشائخین تھے، جو بزرگان دین تھے، ان تمام نے اس رات ایک ندا کو سنا، اور ندا یوں آ رہی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹا، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹا اور ہمیشہ ہمیشہ والی جنت میں داخل ہو جا۔ تو حاضرین کرام، اگر ایسی موت آئے گی تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی موت آنے سے اس شخص کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، ایک مومن کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اگر ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ ہماری موت نہیں ہوگی، تو پھر آنے والے معاملات میں بھی ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، جو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جو کچھ بھی مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اپنی صحت کو، اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں اگر آپ فنا کر دیں گے، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیں گے، تو اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت بھی ایمان کی موت نصیب فرمائے گا، اور ہماری خبر کے معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ اور جب خبر کے معاملات میں آسانی ہوگی تو یقیناً حشر کے معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے گا، اور جب حشر کے معاملات میں آسانی ہوگی تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایسی جنت جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں خیال پیدا نہیں ہوا، ایسی نعمتوں والی جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا داخلہ فرمائے گا۔ تو وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، حضور پاک علیہ السلام کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تو پھر یقیناً یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے، حضور پاک علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔